وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني. الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله الطيبين وأصحابه المطهرين وعلماء ملته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد للہ رب العالمین. منبر پاک پر جلوہ فرما عمائدین قوم ملت، علماء ذوی الاحترام، ائمہ کرام، طلبہ علوم نبوت، حاضرین باوقار، بالخصوص نبیر حضور صدر الشریعہ قاضی بامبے حضرت علامہ مولانا و بالفضل اولانا مفتی محمود اختر قادری صاحب قبلہ دامت برکاتہ العالیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. حضرات، آج کا یہ عظیم الشان اجلاس اور روح پرور محفل، جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں، سرزمین بمبئی کی تاریخ میں نہایت اہمیت کی حامل ہے. یہ ایک انقلابی قدم اور تاریخی کام جو اس معروف شہر سے انجام پذیر ہو رہا ہے، انشاءاللہ اس کی خوشبو سے پورا ہندوستان معطر ہوگا. حضرت علامہ مفتی محمود اختر صاحب نے نہایت دماغ سوزی، بالغ نظری، تیقظ و بیداری اور حاضر دماغی کے ساتھ اپنے سینے میں موجود علم کو قوم کے ان نونہالوں کے دل و دماغ میں منتقل کیا ہے. اللہ نے چاہا تو آئندہ یہی علماء کرام مسلک اعلیٰ حضرت کی صحیح نمائندگی کرتے نظر آئے. رب قدیر اپنے حبیب پاک کے طفیل آپ سب کی شرکت کو شرف قبولیت عطا فرمائے. آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیج علماء اہل سنت کے انوار و تجلیات سے تابندہ اور درخشندہ ہے، اور یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا مجمع یہ اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے، ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے، ہمارے دل کی تختی پر نبی کا نام زندہ ہے. آج کی اس محفل میں وہ آنے والی ذات ہے جو اس وقت ہندوستان کے سنی مسلمانوں کے دل کی دھڑکن بنتی جا رہی ہے. حضور تاج الشریعہ کے حسن و جمال کا عکس آج ہمیں اور آپ کو دیکھنے کو ملے گا، اور اہل ایمان کی آنکھیں اس ذات کے دیدار سے ٹھنڈک محسوس کریں. میں یہ سمجھتا ہوں آج کا یہ تاریخی اجلاس، جس میں رضوی امجدی دارالافتاء میں بیٹھ کر ان فارغ التحصیل طلباء نے 2 سالہ اپنی محنت و مشقت کو بروئے کار لا کر
جو علم حاصل کیا، اس علم کی سند دینے کے لیے بریلی کا شہزادہ ہی زیادہ مناسب ہے۔ اس لیے کہ ہندوستان بھر میں فقہ حنفی کی آج جو رونق پائی جاتی ہے، فقہ حنفی کی جو درسگاہیں آباد ہیں، فقہاء اسلام کی جو ٹولی آج ہندوستان بھر میں موجود ہے، این قدر آ قدر جتنے مفتیان کرام دارالافتاء میں موجود ہیں، میں بلا خوف لوم لائم یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ سب بریلی کے امام احمد رضا کا فیضان۔ فتاوی رضویہ اس وقت ہر دارالافتاء کی ضرورت ہے۔ یہ جو جلوے نظر آ رہے ہیں، فقہ اور افتاء کی سرگرمی دکھ رہی ہے، یہ سلسلہ سیدنا اعلی حضرت قدس سرہ تک جا کر منتہی ہوتا ہے۔ آج جانشین حضور تاج الشریعہ کی آمد ہو رہی ہے، ان کے جلووں سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈک پائیں گی۔ تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کے درمیان حاضر ہوں۔ ان علماء کرام کی دعاؤں کے سہارے میں آپ سے گفتگو کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ یہ طلباء جو آج اپنے سروں پر مفتی ہونے کی دستار بندھوائیں گے، یہ صرف ایک دستار نہیں ہے، مسلک اعلی حضرت کی نشر و اشاعت کی ذمہ داری ان کے سر پر رکھی جا رہی ہے۔ رب کائنات انہیں برکتیں عطا فرمائے۔ جملہ اہل سنت کو مبارکبادی پیش ہے کہ آج 20 وہ مفتیان کرام اس اسٹیج سے سند یافتہ ہو کر قوم کے درمیان جائیں گے، جن کے دلوں میں صدر الشریعہ کا فیضان ہوگا، جن کے دلوں میں تاج الشریعہ کی ارادت ہوگی، جن کے دلوں میں سرکار مفتی اعظم ہند کا تفقع ہوگا، اور جن کے پاس امام احمد رضا قدس سرہ کے فیض و برکات کا سرچشمہ ہوگا۔ آئیے اولا مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات فخر موجودات علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام اجمعین۔ حضرات، اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم اور اس کا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو صاحب ایمان بنایا، دولت ایمان بخشی اور زندگی گزارنے کے لیے قرآن جیسا عظیم دستور عطا فرمایا۔ قرآن و حدیث یہ اسلام کی بنیادی دستوری کتاب ہے، لیکن یہ مسلم حقیقت ہے کہ قرآن کریم کو کما حقہ بغیر حدیث کے نہیں سمجھا جا سکتا ہے۔ ایسا نظام بنایا ہے خدا نے کہ ہر باطل طاقت کی سرکوبی کا سامان اللہ نے قرآن پاک میں ودیت فرما دیا۔ قرآن کو بغیر حدیث کے نہیں سمجھا جا سکتا۔ اللہ نے قرآن کی سمجھ کے لیے حدیث کا ہمیں محتاج بنا دیا، اس لیے کہ ایک وقت ایسا آنے والا تھا جب کچھ لوگ پاگلوں کی طرح یہ بکواس کرنے والے تھے کہ جب سب کچھ قرآن میں موجود ہے تو ہمیں حدیث کی کیا ضرورت ہے، ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔
یہ طبقہ دنیا کے مختلف علاقوں میں پایا جاتا ہے جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتا ہے۔ ان کا نظریہ ہے کہ قرآن میں سب کچھ ہے، ہمیں حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ طبقہ آپ کے شہر میں بھی ہوگا، ہندوستان کے مختلف علاقوں میں پایا جاتا ہے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ان کی سرکوبی کرتے ہوئے ارشاد فرما دیا تھا، ایسا نہ ہو کہ کوئی لنگڑا اپنے تخت پر بیٹھ کر کے یہ کہے کہ ہمیں قرآن کافی ہے، ہمیں حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ 1400 سال پہلے رسول پاک نے پیش گوئی فرما کر اس فتنے سے امت کو آگاہ فرما دیا۔ عبداللہ چکرالوی جس نے یہ دعویٰ کیا کہ ہمیں قرآن کے علاوہ اور کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، ہم اہل قرآن ہیں، قرآن میں سب کچھ موجود ہے، اس لیے ہمیں حدیث کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس فرقے نے بے شمار غلط عقائد و نظریات پھیلا کر نہ جانے کتنے نوجوانوں کو تباہ و برباد کیا، مگر قرآن فرماتا ہے رسول جو دیں اسے لے لو، اور رسول جس چیز سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر قرآن کی سمجھ تمہیں چاہیے تو تمہیں دربار رسالت میں حاضری دینی پڑے گی، بغیر رسول پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تمہیں قرآن کا شعور نہیں مل سکتا۔ جو لوگ کہتے ہیں ہمیں حدیث کی کوئی ضرورت نہیں، وہ گویا دوسرے لفظوں میں یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنی گردن سے اسلام کی غلامی کا طوق نکال دیا ہے، ہم نہ حدیث کو مانتے ہیں نہ قرآن کو مانتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ بھی نظام قدرت ہے کہ قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے ائمہ مجتہدین کا محتاج بنایا گیا، بغیر ائمہ مجتہدین کے نہ قرآن کو سمجھا جا سکتا ہے نہ حدیث کو سمجھا جا سکتا ہے۔ دنیا میں اس وقت کوئی بھی ایسا سورما نہیں پیدا ہوا ہے جو یہ کہہ دے کہ ہم قرآن اور حدیث سمجھنے کے لیے مجتہد کے محتاج نہیں ہیں، ہم قرآن و حدیث خود سمجھ لیں گے۔ میرا دعویٰ ہے ایسا کوئی فرد اگر اس طرح کی پڑھ کرتا ہے تو اسے مفتی محمود اختر صاحب کی بارگاہ میں لے آئیے، اس کی قلعی خود بخود کھلتی نظر آئے گی۔ قرآن کو اور حدیث کو بغیر مجتہدین کے نہیں سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ نظام قدرت ہے کہ اس نے قرآن اتارا تو نبی کا محتاج بنا دیا، اور قرآن و حدیث کو امت کے سامنے جب پیش کیا گیا تو ائمہ مجتہدین کا ہمیں محتاج بنا دیا گیا۔ اور ائمہ مجتہدین نے قرآن و حدیث میں غور کر کے جب مسائل اخذ کرنا شروع کیا اور انہوں نے ہزارہ مسائل قرآن و حدیث سے نکال کر کے امت مسلمہ کے سامنے رکھا تو لوگ حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، عقلیں لوگوں کی دنگ رہ گئی، اور لوگوں نے بیک زبان کہا کہ اتنا عظیم کارنامہ انجام دینے والا یہ کوئی معمولی شخص نہیں ہو سکتا ہے، یہ تو اپنے وقت کا امام اعظم معلوم ہوتا ہے۔ پوری دنیا نے اس عظیم رجل کو، مرد مجاہد کو امام اعظم کے لقب سے یاد کیا، اور تقریباً 1200 سال سے پوری دنیا امام اعظم کے اقوال پر اعتماد کرتی چلی آ رہی ہے۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ایک عظیم مجتہد ہیں، فقیہ ہیں، مفتی ہیں، مگر ارشاد فرماتے ہیں الناس فی الفقہ عیال علی ابی حنیفہ، دنیا کے جتنے انسان ہیں وہ سب کے سب فقہ میں امام اعظم کے محتاج ہیں، کوئی امام اعظم کی فقہ سے بے نیاز نہیں ہو سکتا ہے۔ مگر آج عجیب حال ہے، کچھ عرصہ پہلے حدیث کا انکار کر کے ایک طبقے نے وجود لیا تو اپنے آپ کو اہل قرآن کہلایا، اور جب سرفرے کچھ پیدا ہوئے تو انہوں نے فقہ کا انکار کر کے اپنے آپ کو اہل حدیث کہنا شروع کر دیا۔
ایک نے قرآن کا انکار کیا، ایک نے فقہ اسلامی کا انکار کیا، مگر قربان جائیے مصطفیٰ جان رحمت کی نگاہ غیب پر کہ دونوں طبقوں کی نشاندہی کر کے مصطفیٰ جان رحمت نے قیامت تک کے مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کا سامان فراہم فرما دیا۔ سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم مجتہد ہیں، وہ عظیم فقیہ ہیں، وہ عظیم مفتی ہیں کہ صبح قیامت تک کے سارے مفتیان کرام ان کے احسان تلے دبے نظر آئیں گے۔ آج لوگ کہتے ہیں فتویٰ بازی نہ کرو، فتویٰ نہ دو، یہ مفتی لوگ پیدا ہو گئے ہیں، انہوں نے انتشار پیدا کر دیا ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ مفتیان کرام ہی کی محنت اور ان کی مشقت کی بدولت آج ہمارا ایمان محفوظ ہے۔ انہی کی کوششوں سے آج ہم صحیح معنی میں اسلامی زندگی گزار رہے ہیں۔ مفتی کے بارے میں آج لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، میڈیا بھی ان کے خلاف غلط الفاظ استعمال کرتا ہے، ہماری جماعت کے لوگ بھی اسی طریقے کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، یہ فتویٰ باز ہے۔ ذرا یہ تو سوچئے کہ فتویٰ دینا کتنا عظیم کام ہے۔ سب سے پہلے فتویٰ رب کائنات نے دیا ہے، سب سے پہلا فتویٰ قرآن کریم میں آپ اٹھا کر کے دیکھیے تو ملے گا کہ جب شیطان لعین نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اور حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم سے انکار کر کے راندے درگاہ ہوا، رب قدیر نے فتویٰ دیا اخرج فإنک رجیم، نکل جا میری بارگاہ سے، تو مردود بارگاہ بنا دیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلا فتویٰ اگر کسی نے دیا ہے تو اللہ رب العزت نے دیا، اس لیے فتوے کا مذاق مت اڑائیے۔ فتوے کا مذاق اڑانے والا گویا شریعت کا مذاق اڑاتا ہے، مفتی کا مذاق اڑانے والا گویا وہ شریعت کا مذاق اڑاتا ہے۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے یسألونک عن الکلالہ قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، اے میرے محبوب آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے، یہ قرآن کریم میں ہے۔ تو فتویٰ دینا یہ سب سے پہلے ہم کو اگر کسی نے سکھایا تو رب کائنات نے سکھایا ہے۔ سب سے پہلا فتویٰ رب قدیر نے عطا فرمایا، اور اس کے بعد جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی قوانین کو قوم کے سامنے رکھا تو اب اس اجمال کی تفصیل سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قوم کے سامنے پیش فرمائی۔ یہ علماء کرام بیٹھے ہوئے، آپ ان سے پوچھئے، آ کر کے ان کی بارگاہ میں آپ شعور اور علم لیجئے۔ ہم اور آپ سبھی کہتے ہیں قرآن کریم کی روشنی میں وضو میں 4 چیزیں فرض ہیں، 4 چیزیں فرض ہیں، مگر پورے قرآن میں آپ کو یہ کہیں نہیں ملے گا کہ فرائض الوضو 4، پورے قرآن میں کہیں نہیں ملے گا کہ وضو کے فرائض 4 ہیں، حدیثوں میں کہیں نہیں ملے گا کہ وضو کے فرائض 4 ہیں۔ یہ فرض اور یہ 4 کا لفظ آپ کو کس نے دیا؟ کسی مقلد سے پوچھئے، وہ بھی کہے گا کہ وضو کے اندر 4 فرض ہیں۔ کسی غیر مقلد سے پوچھئے، وہ بھی کہے گا کہ وضو کے اندر 4 فرض ہیں، مگر پورے قرآن میں نہ لفظ فرض آیا ہوا ہے، نہ لفظ 4 آیا ہوا ہے، اور پورے قرآن اور حدیث میں وضو کے تعلق سے کہیں نہیں فرمایا گیا کہ وضو میں 4 فرض ہے۔ یہ 4 اور فرض جو وضو کے لیے آپ بولتے ہیں، آپ بتائیے کہ یہ آپ کو کس نے بتایا؟ یہ کس نے سکھایا؟ تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، بڑے بے حیا کھانے غرانے والے۔ یہ 4 یہ فرض کا لفظ یہ ہمارے اور آپ کے ابا نے نہیں دیا ہے، یہ سیدنا امام اعظم نے عطا فرمایا ہے۔ سیدنا امام اعظم نے ہمیں سمجھایا۔ قرآن اٹھا کر کے آپ پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن اور حدیث کو جس طریقے سے امام اعظم نے ہمیں سمجھایا، آج پوری دنیا میں کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا جو امام اعظم کا مقابلہ کر سکے۔ یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم ان کے دامن سے وابستہ ہو کر ان کے فیض و برکات سے مالا مال ہو رہے ہیں۔
درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام اجمعین۔ رفیقان محترم، مفتی کا معنی ہوتا ہے شریعت کا مسئلہ بتانے والا، فقیہ کا معنی ہوتا ہے دین کی سمجھ رکھنے والا۔ دین کی سمجھ رکھنے والے کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو مسئلہ بتاتا پھرے، لیکن جب کوئی متعین کر دیا جائے گا مسئلہ بتانے کے لیے اور اس کے سامنے کوئی مسئلہ آئے گا اور وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں لوگوں کو مسئلہ بتائے گا تو اسے کہا جائے گا کہ یہ مفتی۔ مفتی کے لیے فقیہ ہونا ضروری ہے، مگر یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو فقیہ ہو وہ مفتی بھی ہو جائے، اس لیے کہ فقیہ کا مطلب ہوتا ہے دین کی سمجھ رکھنے والا۔ ایک آدمی ہے، اس نے قرآن و حدیث کی روشنی میں دین کی خوب سمجھ حاصل کر لی، مگر گوشے تنہائی میں بیٹھ کر اس نے اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا، عبادت اور ریاضت میں لگا رہا، لوگوں کو مسئلہ بتا نہیں رہا ہے، تو وہ فقیہ تو ہے مگر مفتی نہیں کہلائے گا۔ اور اگر اس کی بارگاہ میں لوگ رجوع کرنے لگے، لوگوں کو وہ مسئلہ بتانے لگے، تو اب وہی فقیہ مفتی کہلاتا، اسی کو مفتی کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مفتی عوام سے مقابلہ کرتا ہے، مفتی قوم کے مسائل کو سلجھاتا ہے، مفتی قوم کی مشکل گتھیوں کو سلجھانے کا کام کرتا ہے۔ آج تقریباً 19 سال ہو رہے ہیں بریلی شریف میں حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے شرعی کونسل آف انڈیا بریلی شریف کو قائم فرمایا، اور امت کے سامنے جو مشکل مسائل آتے تھے ان کو حل کرنے کے لیے علماء کرام، مفتیان کرام کی ایک ٹیم تیار کی۔ آج بھی ہزاروں مسائل ایسے ہیں کہ علماء جس میں الجھے ہوئے ہیں، پریشان ہیں۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے آج سے تقریباً 20 سال پہلے کہ یہ بات ہے، ایک محفل میں علماء کے جمع غفیر میں مفتیان کرام کی بزم میں ایک مسئلہ آ گیا کہ عالم کس کو کہا جاتا ہے، عالم کون ہے، عالم کی تعریف کیا ہے۔ آج تو بہت آسانی سے لوگ کہہ دیتے ہیں یہ عالم ہے، کیا وہ عالم نہیں ہے؟ آپ ایسا مسئلہ بتاتے ہیں، وہ ویسا مسئلہ بتاتے ہیں، آپ بھی صحیح ہیں وہ بھی صحیح ہیں، کیا وہ عالم نہیں ہیں؟ ہر شخص عالم ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے علماء کی بزم، مفتیان کرام کی مجلس تھی، بڑے بڑے دانشور وہاں موجود تھے، بڑے بڑے اہل عقل موجود تھے، اور مسئلہ آ گیا کہ عالم کس کو کہا جائے گا، عالم کی تعریف کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، عالم کس کو سمجھا جائے۔ سارے علماء بیٹھے ہوئے تھے، کوئی الگ تعریف کر رہا ہے، کوئی ادھر الگ تعریف کر رہا ہے۔ بہت دیر ہو گئی تو ایک صاحب نے فتاوی رضویہ کھولا، فتاوی رضویہ کھول کر کے دکھایا کہ بھئی آپ عالم کا مطلب یہ بتا رہے ہیں، آپ عالم کی تعریف یہ کر رہے ہیں، مگر عالم کی تعریف یہ ہے جو امام احمد رضا نے فتاوی رضویہ میں تحریر فرمائی۔ چنانچہ جب وہ تعریف لوگوں کے سامنے پیش کی گئی، لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا، میرے دل نے کہا امام احمد رضا آپ کی تر پر رحمت و نور کی بارش ہو۔ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام اجمعین۔ حضرات، میں نے ابھی کچھ دیر پہلے عرض کیا تھا کہ جلوہ حضور تاج الشریعہ کا دیدار کر کے آپ اپنی آنکھوں میں نور پیدا کریں گے۔ ہمارے سامنے وہ عظیم شخصیت جلوہ فرما ہے جو بریلی شریف کے فیض و برکات کا گنجینہ ہے، حضور تاج الشریعہ علی رحمت و رضوان کے فیض و برکات کا سرچشمہ ہے، حضور اعلیٰ حضرت سیدنا امام احمد رضا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے فیض و برکات کی ایک عظیم نہر ہے جو آج ہمارے درمیان جاری ہونے کے لیے یہاں پر تشریف فرما ہے۔ آپ رخ زیبا کی زیارت کریں اور حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کا دیدار حضور قائد اہل سنت علامہ مفتی اسجد رضا صاحب کے چہرے کو دیکھ کر کے کرتے رہے۔ سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ،
احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی. میں یہ عرض کر رہا تھا بس 2 چند منٹ میں آپ کے درمیان رہوں گا. آپ دیدار کریں اور اللہ اکبر. حضرات میرے خیال سے بہت دنوں کے بعد یہ منظر آپ کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، اس لیے آپ کے جذبات اس قدر آپ کے دلوں میں موجزن ہیں کہ آپ اپنے اس عظیم قائد اور روحانی اور علمی پیشوا کے دیدار سے جو خوشی محسوس کر رہے ہیں وہ پورا مجمع احساس کر رہا ہے. یہ اسٹیج کے بغل میں جو لوگ اسٹیج کو دھکا مار رہے ہیں، برائے کرم اسٹیج کو دھکا نہ ماریں، نہیں تو یہ اسٹیج گر جائے گا. آپ حضرات نہیں چلیے ٹھیک، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ آج سے تقریباً 19 سال پہلے حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے امت مسلمہ کے سامنے درپیش مسائل اور ان کی مشکلات کو سلجھانے کے لیے شرعی کونسل آف انڈیا قائم فرمایا، جس سے بے شمار نئے مسائل حل کر کے امت مسلمہ کی الجھنوں کو دور کیا گیا. آج بھی ایسے بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں جس میں علماء مضطرب اور پریشان ہو جاتے ہیں. ہم کریں تو کیا کریں، عمل کریں تو کس پر عمل کریں، اس کا کوئی حل ہمیں نہیں ملتا ہے. ہم مشکلوں میں گھرے ہوئے ہیں. بڑے بڑے مفتیان کرام نئے مسائل میں الجھ کر کے رہ جاتے ہیں، مگر امام احمد رضا نے فتاوی رضویہ لکھ کر کے جو امت مسلمہ پر احسان فرمایا ہے، صبح قیامت تک امت اس کے احسان سے سبکدوش نہیں ہے. فتاوی رضویہ جس میں علم کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر پرویا گیا، رکھا گیا ہے. حضور صدر الشریعہ مصنف بہار شریعت علامہ امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب بہار شریعت میں تحریر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی کتاب بہار شریعت میں مسائل رکھ دیے ہیں، لوگوں کی آسانی کے لیے دلیلیں نہیں دی ہیں، اور اگر کسی کو دلیل دیکھنے کا شوق ہے تو وہ فتاوی رضویہ کا مطالعہ کرے. اس لیے کہ فتاوی رضویہ میں یہ صدر الشریعہ لکھتے ہیں بہار شریعت میں، فتاوی رضویہ میں وہ مسائل اعلیٰ حضرت نے درج کر دیے ہیں. تحقیق کا وہ دریا بہایا ہے کہ عوام تو عوام ہے، علماء کے کان بھی ان مسائل سے اور دلائل سے آشنا نہیں ہوں گے. یہ صدر الشریعہ فتاوی رضویہ کے بارے میں فرماتے ہیں. میں نے عرض کیا تھا ایک موقع پر آج سے 20 سال پہلے یہ بحث آ گئی، عالم کس کو کہا جاتا ہے، عالم کون ہے، عالم کی تعریف کیا ہے. بہت سارے علماء بیٹھے تھے اور صحیح معنی میں علم کی تعریف نہیں ہو پا رہی تھی. کسی صاحب نے کھول کر کے فتاوی رضویہ دکھایا اور کہا عالم کی تعریف اعلیٰ حضرت نے یہ کی ہے. جب اس تعریف کو لوگوں نے پڑھا تب انہیں اطمینان ہوا کہ امام احمد رضا نے جو تعریف عالم کی ہے اسی پر سب کا اتفاق ہے. تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آج سچا عالم وہی کہلائے گا جو فتاوی رضویہ کی اس تعریف کے مطابق عالم ہوگا. ہر کس و ناقص کو نہ عالم کہا جا سکتا ہے، نہ ہر کس و ناقص کو مفتی کہا جا سکتا ہے. حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے شرعی کونسل آف انڈیا قائم فرمایا. میں اگر مسائل گراؤں تو آپ کہیں گے حضرت ان مسائل کے بارے میں تو ہمیں معلوم ہی نہیں. ابھی اس سال اور بھی مسائل آ رہے ہیں، ان کو سلجھانے کے لیے حضور قائد اہل سنت نے لوگوں کو دعوتیں دے دی ہیں، علماء کو مدعو کیا ہے. سال میں ایک بار شرعی کونسل آف انڈیا کے زیر اہتمام ہندوستان کے جید مفتیان کرام کو بریلی شریف اکٹھا کیا جاتا ہے. 3 دن تک مسائل پر بحث ہوتی ہے. آج کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کیا فلاں کر رہے ہیں، فلاں کیا کام کر رہے ہیں، فلاں نے کیا کیا. آنکھیں اگر ہے بند تو پھر دن بھی رات ہے، اس میں قصور کیا ہے بھلا آفتاب کا. دیدے کور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے، آنکھ والے تیرے جلوے کا تماشا دیکھے.
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ مفتیان کرام جو آج فارغ التحصیل ہوں گے، ان کے استاذ حضرت علامہ مفتی محمود اختر صاحب، ذرا ان سے آپ پوچھ لیجئے کہ آپ نے فتویٰ کہاں سے سیکھا، آپ نے مسائل شریعہ کن سے لیے؟ تو وہ کہیں گے کہ میرے استاذ فلاں ہیں، میں نے فقہ فلاں سے لی، میں نے افتاء کا ہنر فلاں سے لیا۔ اب اس فلاں کی بارگاہ میں پہنچیے، آپ نے کہاں سے حاصل کیا؟ تو وہ کہیں گے کہ میں نے فلاں سے لیا۔ فلاں سے پوچھئے تو کہیں گے یہ بج رہا ہے علم کا جو ساز دوستو، یہ بھی اسی جرس کی ہے آواز دوستو، یہ جو دکھ رہا ہے فیضان فقہ، سب کہیں گے ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، ان کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے۔ امام احمد رضا نے فقہ حنفی کی جو عظیم خدمت کی، آپ آ کر کے کتاب دیکھیے، شمع توحید ایک باطل نظریہ رکھنے والے کی کتاب ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اگر علماء بریلی نہ ہوتے تو فقہ حنفی ہندوستان سے پتہ نہیں کب کی ختم کر دی گئی ہوتی۔ گویا اگر آپ اس وقت حنفی ہیں، امام اعظم کے پیروکار ہیں، تو امام احمد رضا کا ہر حنفی پر احسان پایا جا رہا ہے۔ اس لیے بریلی سے وابستگی یہ حقیقت میں امام اعظم سے وابستگی کی دلیل ہے۔ بریلی سے وابستگی یہ در حقیقت اولیاء کرام کے قدموں میں رہنے کی دلیل ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت کا ماننے والا جو صحیح معنی میں مسلک اعلیٰ حضرت کو مانتا ہے، نہ وہ کسی ولی کا گستاخ ہے، نہ کسی مجتہد کا گستاخ ہے، نہ کسی عالم ربانی کا گستاخ ہے، اس لیے کہ ہمارے امام احمد رضا نے ہم کو یہ بتایا، یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ الحمدللہ ہم وہی سراغ لے کر کے چل رہے ہیں۔ فتوے کے سلسلے میں بس آخری بات عرض کر کے میں آپ سے رخصت ہو جاؤں گا۔ فتاوی رضویہ میں ایک سوال ہے، ایک شخص نے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں سوال کیا اور لکھا، کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلے میں؟ سوال لکھا اور سوال ختم کرنے کے بعد اخیر میں اس نے لکھا کہ جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں دیا جائے، جواب دینے میں کسی کی رعایت نہ کی جائے۔ یہ جواب لکھا، یہ سوال میں اس نے جملہ لکھا، یہ سوال اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پہنچا، اعلیٰ حضرت نے جواب تحریر فرمایا۔ جواب مکمل کرنے کے بعد فرماتے ہیں، میں یہ جملہ اپنے فارغ ہونے والے مفتیان کرام کی توجہ لے کر کے عرض کر رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے جواب تحریر فرمایا اور جواب مکمل کرنے کے بعد فرماتے ہیں، جواب یہیں پر مکمل ہوا، مگر سائل کو تنبیہ ضروری ہے۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا ہے، کیا فرماتے علماء کرام مفتیان اسلام، اور ان کو تنبیہ کر رہا ہے کہ جواب دینے میں کسی کی رعایت نہ کی جائے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، جب اوپر اس نے لکھ دیا کیا فرماتے ہیں علماء کرام و مفتیان اسلام، تو اب اسے یہ زیب نہیں دیتا کہ ان کو یہ تنبیہ کرے کہ جواب میں کسی کی رعایت نہ کی جائے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو سچ میں عالم دین ہوگا، جو علماء دین ہوں گے، مفتیان اسلام ہوں گے، وہ قرآن و حدیث کو دیکھ کر کے فتویٰ دیتے ہیں، کسی کی رعایت کر کے فتویٰ نہیں دیتے ہیں۔ اور بریلی کا یہ امتیاز رہا ہے کہ بریلی چہرہ دیکھ کر کے فتویٰ نہیں دیتا، قرآن و حدیث دیکھ کر کے فتویٰ دیتا ہے۔ اسی لیے جو لوگ چہرہ دیکھ کر کے فتویٰ دیتے ہیں، چہرہ بدلتا ہے تو ان کا فتویٰ بدل جاتا ہے، مگر بریلی والے قرآن و حدیث کو دیکھ کر کے فتویٰ دیتے ہیں۔ اسی لیے جب کوئی مفتی اعظم سے کہتا ہے حضور اس مسئلے میں کچھ اور سوچا جائے، مفتی اعظم فرماتے ہیں بریلی کا فتویٰ نہیں بدلتا، ضرورت پڑتی ہے تو لوگوں کو بدل دیا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، مفتی اعظم، مفتی اعظم
حضرات اعلی حضرت تحریر فرماتے ہیں، اوپر لکھ رہا ہے کیا فرماتے ہیں علماء دین مفتیان اسلام، اور ان کو تنبیہ کر رہا ہے کہ جواب دینے میں کسی کی روح رعایت نہ کی جائے۔ جو سچ میں علماء دین ہیں وہ کسی کی روح رعایت نہیں کرتے۔ ہم نے جب اس ترازو پر اپنے شیخ بلکہ شیخ العرب والعجم حضور تاج الشریعہ کو دیکھا تو الحمدللہ دادا جان کی اس تصویر کے مکمل عکس نظر آ رہے ہیں۔ اس تحریر کا جلوہ ہم نے تاج الشریعہ میں دیکھا۔ اور آخری جملہ فرماتے ہیں جو علماء دین ہیں مفتیان اسلام ہیں وہ کسی کا چہرہ دیکھ کر کے فتویٰ نہیں دیتے، کسی کی روح رعایت میں فتویٰ نہیں دیتے، اور آگے فرماتے ہیں جو وہ سن لیجیے، اور جو کسی کی روح رعایت میں فتویٰ دے، کسی کی روح رعایت میں فتویٰ دے، وہ عالم دین کب ہیں؟ وہ تو نائبین شیطان ہیں۔ الحمدللہ ہم لوگ حضور اعلیٰ حضرت کے خوشہ چین ہیں، حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ کے غلام ہیں، سرکار مفتی اعظم ہند کے فتاویٰ کی برکتیں لینے والے ہیں۔ ان بزرگوں نے ہمیں یہی بتایا ہے کہ تم اگر فتویٰ لکھو تو چہرہ دیکھ کر کے نہ لکھو، کتاب و سنت کو دیکھ کر کے لکھو، رب تمہاری مدد فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔